علماء سلف و خلف کی تاریخ بھری پڑی ہے قربانیوں سے کہ جب کسی باطل نے سر اٹھایا تو اہل حق علماء کرام اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کا رد کیا اور ہر قسم کی قربانیاں دی دین حق کی حفاظت کی۔ یہی وجہ ہے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں دین حق آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، انشاءاللہ، یقیناً اللہ کا وعدہ ہے۔ اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ سچائی کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ابھی آپ نے پہلے خطاب میں صفات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ میں 71 72 ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار، ان میں سے ہر ایک جہنم میں ہوں گے۔ کوئی جو شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر کا شکار ہوگا تو وہ ہمیشہ ہوگا جہنم میں، اور جو چھوٹے شرک، چھوٹے کفر، چھوٹی گمراہی کا شکار ہوگا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اللہ کی مشیت پر ہوگا، جہنم میں جائے اور ہو سکتا ہے نکالا جائے۔ درجات ہوں گے جیسے کہ اہل معاصی کے ہوتے ہیں، یہ بات اہل علم جانتے ہیں۔ سب جہنمی الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ بعض روایتیں فرمایا وہی الجماعہ، وہی الجماعت ہے، اور دوسری روایتیں بیان فرمایا ان کی نشانی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ایک جملے میں۔ اور اگر اس جملے کو ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ جائیں تو نئے نئے فتنوں، بدعتوں، افکار و نظریات، دین حق سے ہٹ کر دوسری چیزیں جو بھی پائی جاتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ان سے آدمی بچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان نسخہ بتایا، آسان پہچان بتائی کہ وہ جماعت وہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، بعض روایتوں میں الیوم کا اضافہ ہے کہ آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقف پر، جس منہج پر، جس دین پر ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام جس دین اور منہج پر ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والا صحیح فرقہ، صحیح جماعت، اور وہ ہے الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماعت ہے۔ جس پر آپ ہیں وہ سنت ہے، جس پر صحابہ ہیں وہ الجماعت کا طریقہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اسی سے اصطلاح نکلی۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ حدیث ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی اس حدیث میں بھی اور اس حدیث میں بھی کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ وہاں بھی آپ نے یہ تو بتایا کہ اختلاف دیکھے گا، تو طریقہ یہ نہیں بتایا کہ کسی بھی مسلک کو سمجھ میں آ جائے باندھ لینا، ہر مسلک کو صحیح سمجھنا، اختلافات میں نہیں پڑھنا، نہیں، طریقہ بتایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ نئے نئے امور سے بچنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایک دم صاف، یہ دوسری والی حدیث میں کہ نئی نئی باتیں جو دین میں آتی ہے، نئے نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں، فرقے بن رہے ہیں، نظریات اور افکار پیدا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ وہ آپ کو بہت جدید اور ماڈرن شکل میں نظر آتے ہوں، بڑی میڈیا میں بہت چھائے ہوئے نظر آتے ہوں، خوبصورت اور دلکش انداز میں آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہوں، ان کو شہرت حاصل ہو، ان کا غلغلہ ہو کہ یہ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پر آتے ہیں، جدید لب و لہجے کی شاعری کرتے ہیں۔ میں شاعری ہی کہہ رہا ہوں، حق جو حق سے ہٹا ہوا ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو ان کے جدید لب و لہجے سے، ان کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھا جانا۔ نئی بات ہے تو کتنی بھی خوبصورت اور قابل رد ہے، یہ فرمان رسول ہے، حکم رسول ہے۔ اب آئیے ان حدیثوں کو سامنے رکھیے تو اہل حق کا ایک بنیادی منہج بنا کہ اہل حق وہی ہوں گے جن کا بنیادی دینی موقف، منہج کتاب و سنت ہوگا، ان کا اصول، ان کی شریعت کا مصدر قرآن و حدیث۔ ان کے لیے قابل اتباع منہج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور صحابہ کرام کا منہج، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، سیاست میں بھی، معاملات میں بھی، عام زندگی کے تمام امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو جو اختیار کرے وہی منہج حق ہے۔ جو اس سے انحراف کرے وہ منہج حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تائید میں کتنی بھی موٹی کتاب لکھی جائے، کتنی بھی بڑی تقریریں کی جائے، کتنی بڑی بھیڑ جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اگر صحابہ کے منہج کے خلاف ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔